انسان نے جب سے اس دنیا پہ قدم رکھا ہے تب سے لے کے آج تک کچھ ایسے سوال ہیں جس کو وہ ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کے سوال کے جواب حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے۔ کہیں پہ مذہبی جواب ان کو ملتے ہیں، کہیں سائنس اس کو جواب دیتی ہے۔ سوال بڑے سادے سے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، شاید آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے، اور یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات کس نظام سے چل رہی ہے۔ کوئی تو ہوگا جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ ہر قوم میں بھیجیں، پھر اولیاء اکرام، اللہ کے صالحین بندے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور جلد باز ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایسے سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کے جوابات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، وہ کتاب نازل کیا جس میں وہ ہر چیز موجود ہے جو آپ سوال کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کتاب میں وہ اللہ کے راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کرو، آپ کیوں نہیں اس کو دیکھتے، میری نشانیاں دیکھتے۔ تو ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہر مذہب کے جو کتاب ہیں وہ اپنے اپنے طریقوں سے بتاتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، وہ مختلف ہیں، لیکن ہم بات کریں گے قرآن کیا بتاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم پہلے موجود تھے، اس دنیا سے پہلے ایک دوسرا مقام تھا، اس ناسوتی دنیا سے پہلے ایک لاہوتی ایک مقام ہے جسے ہم لاہوتی عالم کہیں۔ اس عالم میں ہم پہلے موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، اور ہم نے کہا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہو، بے شک ہم شاہد ہیں۔ تو وہ جو دور ہے، وہ جو مقام ہے، وہ جو عالم ہے، وہ آج ہم بھول گئے، لیکن اس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ عالم ارواح جو روحیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، لیکن وہ عہد بھول گئے اس دنیا میں آ کے۔ اس دنیا کی چمک دھمک جو جھوٹی چمک دھمک ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سب کچھ بھول گئے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، یہی کہتے ہیں کہ وہ ہم عالم بھول گئے، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آ گئے، پھر دوسرا عالم، اس ماں کے پیٹ سے جب نکلیں تو وہ بھول گئے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آج اس ناسوتی دنیا میں ہے، کل اس ناسوتی دنیا سے ہم نکل جائیں گے تو یہ بھول جائیں گے۔ تو انسان تو ایسا ہے، بھول بھلیاں میں چل رہا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے نفس کا غلام ہے، جو اس کو سمجھ آ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ لیکن ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے کتاب موجود ہے۔ تو انسان یہاں پہ کیوں آیا ہے تو اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، ہم اللہ کے خلیفے ہیں یہاں پہ۔ ہمارا کام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے بھیجا کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسی مخلوق، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنے والی بہت مخلوق موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بھیجا، اپنی ساری جو صفات ہیں وہ بھی ہمیں دی ہیں، کیونکہ فرشتوں میں وہ صفات نہیں ہیں، دوسری مخلوقات میں وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنا روح ہم میں پھونکا، تو ہم بن گئے اللہ کے نائب۔ اور جب ہم اللہ کے نائب بن گئے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ گئی۔ اس دنیا میں کیا ذمہ داریاں آ گئی؟ جی، یہ ذمہ داری آ گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اور اس کائنات کو پورے ہمارے لیے ہی پیدا کیا، تاکہ ہمارے جو روزمرہ کے کام ہیں، ضروریات زندگی، وہ پوری ہو۔
یہ ایکو سسٹم پورا بنا دیا، اور ایسا بنا دیا کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، پوری مخلوقات جو بھی موجود ہیں وہ سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ گول جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذات کے لیے ایسا خوشگوار ماحول پیدا کیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ آرام سے زندگی بسر کر پائے۔ ہر کچھ نعمتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سب نعمتیں ہیں، چاہے وہ گوشت ہو، کھانے کی نعمت گوشت ہو گیا، اس کے بعد فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ہر قسم کی نعمت اس دنیا میں ہمارے لیے موجود ہے۔ ہاں، اب ہم یہاں پہ پیدا ہوئے، ہمیں رسپانس، ہماری جو ذمہ داریاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کی قدر کریں۔ یہی اصل مقصد صرف یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی جب قدر کریں گے، ہم یہ کہیں گے، ہم یہ دل میں سوچیں گے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کے بعد ہمارا جو چلنے کا، دیکھنے کا جو انداز ہوگا، سوچنے کا، وہ چینج ہو جائے گا۔ ہم پھر اس طریقے سے نہیں سوچیں گے جیسے عام لوگ سوچتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سارے جواب مل جائیں گے، جو سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سارے جواب مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے تو ماننا پڑے گا۔ ہمیں جہاں پہ اگر کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی علم ملے تو وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے اور اس کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، پہلے تو سنیں سمجھیں، تو ہمیں بھی پہلے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم تو پڑ جاتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سوائے عبادت کے میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا۔ اب عبادت کا مطلب ہم نے صرف یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں کر رہے ہیں، بس یہی عبادت۔ عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے، عبد مطلب نوکر، نائب جو نوکری کرتا ہے اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، نائب کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں ہمیں سمجھنی ہے۔ جب وہ ذمہ داریاں ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں دوسرا سوال کہ ہمارا مقصد کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کی نوکری کرے۔ اللہ کی نوکری کا مطلب اللہ نے جو کچھ ہمیں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں تاکہ یہ پوری جو کائنات ہمارے سامنے ہے صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ کھیت، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جانور، یہ جنگل، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ ہم ان کو سمجھیں، جب ہم ان کو سمجھیں گے ہم قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری قدر نہیں کی گئی جیسے قدر کرنی تھی، تو ہمیں قدر کرنی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا سا ایک خواب کی طرح زندگی ملی ہے، اس خواب کی طرح زندگی کو اچھے طریقے سے قرآن کی جو شریعت ہے اس کے مطابق گزاریں تاکہ ہم اپنے آنے کا بھی مقصد سمجھ لیں اور ہمیں اپنے رب کی بھی پہچان اور معرفت مل جائے۔ دو چیزیں، خود کی پہچان ہو اور اللہ کی پہچان ہو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ سوالات کے جواب تبھی ملیں گے۔ ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں ملتی۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ تو بڑا رحم کرم ہے کہ ہمیں ایک ایسی کتاب دی جس میں ہر چیز موجود ہے اور ہماری رسائی بھی ہے وہاں تک۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کتاب کو کپڑوں میں لپیٹے اور گھر پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو صرف تلاوت تک ہی محدود کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ کتاب صرف اور صرف ہمیں گائیڈنس دینے کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب کا مقصد ہے گائیڈنس، ہمیں اس کتاب سے رہنمائی لینی ہے، نہ کہ طوطے کی طرح ہم اس کو رٹ رہے ہیں۔ بات بڑی کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں، صبح کو تلاوت کیا۔ یہ چیزیں تلاوت کا اصل عربی میں جو اس کا مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا آپ پڑھتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ اس کے روح، اس کی جو میننگ آپ کو پتہ چلتے ہیں؟ آپ نہیں چلتے، ہم صرف تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اس کو ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ریسائٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اگر کسی کو کوئی سر میں درد ہے تو وہ روز اس جو ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں اس کو روز پڑھنے سے کیا اس کا درد ختم ہو جائے گا؟ جو پرسکرپشن ڈاکٹر نے دی، اگر آپ صرف ڈیلی اس کو صبح شام اس کو پڑھیں گے
اس دوائی کو پڑھیں گے کیا وہ ختم ہو جائے گا درد؟ نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ گولی کھانی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں قرآن ایک شفا ہے، ہمیں شفا چاہیے، تو اس کو پڑھنے سے نہیں، اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے سے شفا ملے گی۔ باقی صرف پڑھنے سے، رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔